یہ 77 سال ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گرد ظلم و ستم اور بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ 6.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے بھارت نے کالے قوانین کے ذریعے کشمیر میں سخت ترین کرفیو نافذ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ادویات تک کی قلت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کو آئے روز خون میں نہلانا اور جیلوں میں اذیت دینا معمول کی کارروائی ہے۔ ایک طرف یہ خون آلود وادی جہاں جنت النظیر کے نام سے جانی جاتی ہے، وہیں اس جنت میں شہداء کا خون بھی جو ہے وہ مہکتا رہتا ہے۔ نوجوان لڑکوں کو بارود باندھ کر ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، بزرگ بوڑھوں کو جیلوں میں گھسیٹنا اب کھیل تماشا ہی بن گیا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیم صاحبہ، حریت رہنما ہیں۔ شمیم صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن آج منایا جا رہا ہے، آپ آج بھی کتنی پر امید ہیں کہ کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قوم کو پاکستانی عوام کا بہت شکریہ کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہاں پر جس طریقے سے پروگرامز ہو رہے ہیں، گاہی پروگرام، نوجوان جس طرح سے جوش خروش کے ساتھ پاکستان کا تمام میڈیا اس وقت کشمیر کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہندوستان پر دباؤ بڑھائے، یہ یاد دہانی کا دن ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے سارے مل کر کہ بھارت کے مظالم کو ہم دنیا کے سامنے لائے، کیونکہ 5 فروری نہ صرف اس لیے اہم ہے کہ یکجہتی کا دن ہے، 5 فروری اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم نیا جو پلان آف ایکشن ہے، نئی تیاری کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور بھارت جو کچھ کشمیر میں اس وقت کر رہا ہے وہ محرک حق کا جو اس نے ایک شکست کھائی ہے مئی 25 کو اس کا وہ کشمیر سے انتقام لے رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ اپنی جگہ، ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب کوئی لاش بھی گھر والوں کو نہیں دی جاتی ہے تاکہ اس کی آخری رسومات ادا کی جائے۔ بالکل بڑی افسوسناک صورتحال، اور کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو ان پر ڈھایا نہیں جا رہا، آپ درست فرما رہی ہیں شمیم صاحبہ۔ اچھا، کچھ روز قبل غزہ امن بورڈ پر پاکستان سمیت مختلف جو ممالک ہیں انہوں نے دستخط کیے، مگر بھارت نے شمولیت کی اور نہ ہی دستخط کی، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مسئلہ کشمیر بھی کہیں، یہ ان کا خوف تھا کہ کہیں مسئلہ کشمیر بھی عالمی سطح پر اجاگر نہ ہو جائے۔ اس پر کیا کہیں گی آپ؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ چونکہ پاکستان پیس بورڈ کا ممبر بن گیا، یہ خوش آئندہ ہے، انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی حل کرنے میں تقویت ملے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھا رہا ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی ایک اثر و رسوخ استعمال کر کے دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کی جو سنگینیاں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ ہندوستان کو پابند کرے۔ ہندوستان اس لیے اس کا رکن نہیں بنا ہے کیونکہ اس کو خدشہ ہے کہ اگر مسئلہ فلسطین حل ہوا تو ہمیں مسئلہ کشمیر بھی حل کرنا ہے۔ وہ بھاگ رہا ہے لیکن ہمیں اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ تو شمیم صاحبہ، پاکستان سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کوشاں ہے، مزید پاکستان کو کن خطوط پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ تیسرا اہم سوال ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں جو اپنی کوشش کر رہا ہے، ہم نہ صرف اس سے مطمئن ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آئندہ اسی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہندوستان وہاں 10 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کے تعلیمی اداروں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کے باہر کے ممالک میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے کسی باہر کے ملک میں جا نہیں سکتے ہیں، ان کے گھر والوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے کاروباری لوگ ہندوستان جاتے ہیں کیونکہ جو نیچرل جغرافیائی طور پر ہمارا ایک قدرتی راستہ بنتا تھا بارہمولہ مظفر آباد روڈ، وہ چونکہ ان کے قبضے میں ہے، وہ ہمیں آگے کہیں طرح سے اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ایسے پہاڑ کے نیچے وہ دبا رہے ہیں جس کے نیچے سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ میسر نہیں۔ وہ ان نوجوانوں کو جو ہندوستان میں کاروبار کرتے ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں،
وہ نوکریاں چھین رہے ہیں، وہ زمینیں چھین رہے ہیں، وہ ہراسان کر رہے ہیں، وہ لاشوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو پاکستان سے امید بھی ہے اور پاکستان کر بھی رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو ہر سطح پر اٹھائے اور خصوصاً پیس بورڈ کے ذریعے اس کو حل کرانے میں اس کو اس وقت عالمی سطح پر جو پذیرائی ہے، ایک باوقار قوم جو دنیا کے سامنے اس طرح سے نقشے پر آیا ہے کہ وہ پیس کا خواہاں ہے، اس ریجن میں بھی وہ امن کے لیے کوشش کرے گا اور انشاءاللہ آپ درست کہہ رہی ہیں، اور واقعی ضروری بھی ہے، اور پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے حق میں آواز بلند ہمیشہ سے کرتا ہے، آگے بھی کرے گا۔ شمیم صاحبہ، آخر میں آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ اہم سوال ہے کہ ہمارا پیغام کیا ہے، ہمارے پاکستانی نوجوان، پاکستانی کمیونٹی، آزاد کشمیر کے لوگ جو باہر کی ممالک میں ہمارے سفیر ہیں، وہ آواز بلند کرے ان نوجوانوں کے لیے، خصوصاً جو تعلیم سے محروم رکھے جا رہے ہیں، جن کو دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو پاسپورٹ نہیں ہے، وہ پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، دوسرے ممالک میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے، ان کے ویئر اباؤٹس، ان کے تمام جو ان کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، موبائل فونوں پر رابطہ ہے، وہ ان سے روزانہ کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی جا رہی ہیں۔ دونوں بچے اور والدین پریشان ہیں، ان کے لیے آواز بلند کریں اور پاکستان اس کو اقوام متحدہ میں لینے کے لیے اپنا اثر و رسوخ ان ممالک کے ساتھ استعمال کرے جو اس وقت چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور یہ بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے اور ہم کشمیریوں کے لیے کہ ہم وقت کا فائدہ اٹھائے۔ شمیم صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ سے پاکستان کا جذبہ غیر متزلزل رہا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔